آپ اپنا ذہن بنا لیجئے، یہ میں آپ کو ایک ایسی نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا، اس نصیحت پہ اگر آپ نے عمل کر لیا اور اس نصیحت کو اگر آپ نے دل میں جگہ دے دی، خدا کی قسم آپ مرنے کے بعد بھی دعا کریں گے۔ دنیا میں تو کریں گے ہی، مرنے کے بعد بھی کریں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور اس نصیحت میں یہ نصیحت بھی ہے کہ یہ ایسا عمل میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس قادر مطلق وہ آپ کے کام میں لگ جائے گی، اور جس کے کام میں خود اللہ کی ذات لگ جائے پھر بھلا اس کو دنیا والوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے کون سے ایسے کام ہیں جو رہ جائیں گے؟ وہ بگڑی بنانے والا، وہ کام بنانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب کہہ دیجیے اللہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے، بس اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ہمیں اللہ کافی ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو یہ نصیحت ایسی ہے، میں انتہائی درد دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس پر جتنے بھی لوگوں کو تیار کر کے جائیں گے، آپ کی قبر کی مٹی بھی دعا کرے گی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جس تک بھی یہ بات پہنچے وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں ایک ایسا کام ضرور کیجئے، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے کہ وہ ایسا کام ہو اور ایسا مضبوط عمل ہو جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ایسا عمل ہو جس سے عام مخلوقات کو نفع ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ ایسا کام ہو کہ اللہ جل شانہ اس کام پر بہت راضی ہوں اور بہت اس کام سے محبت کرنے والے ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایسا نہیں کہ آپ بازار کھول لیجئے یا دکانیں بنا لیجئے یا فیکٹریاں بنا لیجئے یا اور پلازے کھول لیجئے، نہیں، اس لیے کہ اللہ کو سب سے مبغوض اور نفرت جن جگہوں سے ہے وہ بازار ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ وہ مساجد ہیں۔ غریب ہو یا امیر، اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ میں اللہ کا ایک ایسا گھر تعمیر کروں گا، ایسی مسجد بناؤں گا، ایسا مدرسہ بناؤں گا جہاں پر ہزاروں لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اور وہاں اللہ کے نیک بندے قرآن کرام موجود ہوں گے جو لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، اس لیے کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین کام وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کی آپ کوشش کریں کہ کائنات میں سب سے بہترین چیز آپ تعمیر کر کے جائیں، جگہ تعمیر کر کے جائیں، اور وہ مسجد ہے۔ اور کائنات کے اندر جو سب سے بہترین عمل ہے نماز، وہ وہاں ادا کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اپنی جو اللہ آپ کو معیشت دے رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ بہت بڑی مسجد قائم کریں جتنا آپ کے پاس گنجائش ہو۔ دیکھیے ہر بندہ گھر تو تعمیر کرتا ہی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ گھر تعمیر کرتا ہے، چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو، لیکن کوشش یہ ہو ہماری کہ ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو ہمیں خوشی ہو کہ ہم کچھ ایسا کام کر کے جا رہے ہیں جو ہمیں موت کے بعد ملتا رہے گا۔ مجھے بڑا خوف آتا ہے اس چیز سے۔ میں اللہ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ اس ناتواں اور فقیر کی روح جب تو قبض فرمائے گا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی قابل قدر کام ہی نہ کیا ہو۔
کوئی ایسی نیکی نہ کی ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہے، کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس کی رحمت مرنے کے بعد قبر پہ برستی رہے۔ میرے بھائیو، زندگی چند روزہ ہے، آخرت کے بارے میں سوچ لو۔ کیا کرنا ہے دنیا کما کے؟ ہم سے پہلے بڑے بڑے آئے چلے گئے، نہیں